فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ میری ملاقات کا سبب بنیں گے. روزہ رکھنے والے کو میرا دیدار ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دیدار سے نوازے گا، اپنی ذات کی زیارت سے نوازے گا، اور محبوب اپنے بندوں کو جب دیدار کرائے گا تو لوگ کہیں گے الہی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، حور و غلمان اور جنت، یہ تمام چیزیں اس نعمت کے سامنے کچھ وقت ہی نہیں رکھتی، کوئی حقیقت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی. تو اللہ والوں نے اس مہینے کی بڑی قدر کی. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں. پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورے رمضان میں 2 روٹیاں کھائیں، 2 چپاتیاں کھائیں. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کر دیا حضرت جی کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، ضعیفی چھا جائے گی، کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو. فرمانے لگے مولانا رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اور مولانا میرے منہ میں جنت کے میووں اور پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے. دنیا ہی میں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میں تو دنیا ہی میں جنت کے میوے کھاتا رہتا ہوں. اس قدر برکت والا ہے رمضان اور اس قدر برکتوں والا ہے قرآن. خدا کی قسم قرآن سے یاری لگا کے تو دیکھیے تجھے کہاں پہنچائے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی صبح و شام کی پہچان کرتا ہے رمضان کی وجہ سے، ہاں افطار کے وقت اور صبح سحر کے وقت کی پہچان خاص طور سے پیدا کیا کرو، پہچان کیا کرو. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، پوسٹر بھی چھپوایا، اعلان بھی کراتے ہیں. اللہ 16 گھنٹے کا روزہ اگر تم نے 2-4 منٹ کی وجہ سے برباد کر لیا تو کیا ہاتھ آیا؟ وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو. یوں ہی خام خواہ بے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر اپنے روزے کو برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک اور گزارش کروں گا، یہ باتیں لاؤڈ اسپیکروں پہ بولنے والے ملا امدن لوگوں کا روزہ خراب کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ بقایا بتاتے ہیں. میں نے غور کیا اس مسئلے پر، میں یہ سمجھا ہوں کہ جس ملا کی روٹی اور لسی نہیں پہنچتی وہ تو دوپہر تک روزے کا وقت باقی رکھے گا. خدا کے لیے پہلے ان کو پہنچایا کرو پھر خود کھایا کرو تاکہ تمہیں یہ صحیح ٹائم تو بتا دیں. یہ اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہیں، تیرے روزے کا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں جان بوجھ کر. ادھر اعلان کرتے رہتے ہیں، ادھر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھاپا نظر آیا کہ نہیں، لسی کی بلٹوئی آندھی پئی ہے کہ نہیں، دیکھ رہا ہوتا وہ آیا جگ وہ نظر آیا. بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اگر ایک آدمی کا روزہ کسی کی وجہ سے خراب ہو گیا خدا کی قسم جہنم کا سبب بن سکتا ہے. کسی کی نماز نہ خراب کرو، کسی کا روزہ خراب نہ کرو. اسی لیے فرمایا کہ اگر بادل ہو، ابر ہو تو تحقیق کرو، مشورہ کرو، تلاش کرو، تمام چیزوں کو ملا کر کے رکھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ روزہ خراب نہ ہونے پائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو رمضان المبارک کے مہینے میں. پلے باندھ لو، یاد کر لو، عورتیں بھی، مرد بھی، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی. فرمایا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے زمین کا کام کرتے دفتر میں کام کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا جب میرا بندہ روزہ دار ہو کر لا الہ الا اللہ کا ورد لگا کرتا ہے میرا عرش عظیم ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں, کتنا آسان ہے. برتن بھی مانجتی رہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتی رہو, کپڑے بھی دھوتے رہو اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو, کپڑے سیتے بھی رہو پھول بھی نکالتے رہو دفتر کا کام بھی کرتے رہو استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو. حضور نے فرمایا 4 کام کرو, ایک پہلے کلمے کا ورد بناؤ, اتنا زبان عادی ہو جائے کہ سوتے میں بھی تیری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے. اللہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہندوستان میں بچہ تھا, وہ داڑھی والا تھا, پڑھتے تھے ہم مدرسے میں. آپ یقین کریں گے میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو, ساری رات بالکل سویا کرتا تھا اور اس کے منہ سے پورا درود شریف ہر وقت نکلتا رہتا تھا. سنا ہوا نہیں, ہمارے ساتھ وہ طالب علم کم سے کم 1 سال پڑھتا رہا, بالکل سویا ہوا ہے اور درود شریف پورا مکمل زبان سے جاری ہو رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا عادی بن, لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو عادی بنا, زبان کو عادی بنا. اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا کر لا الہ الا اللہ, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, بیماری دینے والا کوئی نہیں, بیماری دے کر دور کرنے والا کوئی نہیں, پتر اولاد دینے والا کوئی نہیں, دے کر لے لینے والا اس کے سوا کوئی نہیں, اجاڑ کر بسا دینے والا کوئی نہیں, بسوں کو اجاڑ دینے والا کوئی نہیں, آباد بنگلوں کو برباد کر دینے والا لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں. ترجمہ یاد کیا کرو, دل میں پکا لو اس بات کو, اللہ کے سوا ایک سانس کا کوئی مالک نہیں. اللہ پاک نے یہ سانس گن کر ڈال رکھے, جب وہ پورے ہو جائیں گے پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات پولیس فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا محبوب نبی اور پیغمبر کوئی نہیں. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے, مصطفیٰ کریم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. جو خدا کے بعد کسی قبر کی مٹی کو, کسی درخت کے پتے کو, کسی چشمے کے پانی کو حاجت روا مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ بھی اس امت سے خارج ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ شرک فی توحید بھی حرام ہے, شرک فی نبوت بھی حرام ہے. ہم خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے, مصطفیٰ کریم کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دولتوں سے نوازا ہے. میں یوں کہوں خدا کی قسم یہ رمضان کی گھڑیاں تجھے کالی کملی والے کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کا قرآن ملا, نبی کا فرمان ملا, دین کی عظمت ملی, صحابہ کرام ملے, درود شریف ملا, کلمہ ملا. تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کیا کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کی کثرت کیا کر.
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں. ان کی خدمت میں 7 قسم کے آدمی آئے. ایک آدمی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی، ایک آدمی نے کہا کاروبار نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا میری ساتھ دشمنی ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو. ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی مرض تو الگ الگ اور دوا ایک. جیسے آج کل مرض کتنے ہی ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر 2 بوتلیں نہیں رکھتا، 28 نمبر 30 نمبر، جو بیماری ہوئی اسی میں سے ڈال دی، نکالو 20 روپے. تو کہا کیا ہے حسن بصری مرض مختلف ہے، حاجتیں ضرورتیں الگ الگ ہیں اور دوا ایک فرمائی آپ نے کہ سب استغفار پڑھو. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استغفار پڑھنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. استغفار کرنے سے آدمی کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مالک سے جو مانگے گا وہی مل جائے گا، جو مانگے گا وہی مل جائے گا، معبود سے جو مانگے گا جھولی پھیلا کر وہی مل جائے گا. اسی لیے کہتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ایک دوا بتلائی. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفار، یہ 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور تیسری چیز فرمائی جنت مانگا کرو، بہشت طلب کرو رمضان میں، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ دوزخ سے بچا. یہ 2 دعائیں حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں دعائیں مانگو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو. ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت الفردوس مانگوں، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لینا. صحابی کہتا یا اللہ جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے، تباہ کاریوں سے بچا دے، وہاں کی مصیبتوں سے بچا دے اور جنت عطا فرما دے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگو، مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم سب یہ دعا مانگو، جنت طلب کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. جتنے زیادہ قرآن کریم ختم کرو گے اتنے ہی زیادہ اجر بڑھ جائے گا. شاید اگلے سال تجھے رمضان آئے یا نہ آئے، پھر یہ دن ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلا جمعہ آئے گا یا نہیں آئے گا. جو مانگنا ہو آج مانگ، جو کرنا وہ آج کر. اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا کتنا برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید جیسی برکت والی کتاب نازل فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے روزے خود رکھے، صحابہ کرام سے رکھوائے اور اس کی تاکید فرمائی اور اس کے آداب سمجھائے کہ دیکھنا گانے بجانے سے بچنا. بعض بد نصیب لوگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ یار روزہ کاٹیں گے، تاش کھیلتے ہیں، روزہ کٹ جائے گا. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے جس آدمی نے تاش کھیلا حضور کا فرمان ہے گویا جتنی دیر تک وہ تاش کھیلتا رہا گویا خنزیر کے لہو میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوئے بیٹھا رہا. میرے تیرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی تاش کھیلتا اس کے سلام کا جواب دینا حرام ہے. اللہ اکبر. رمضان میں یہ کام نہ کیا کرو، گانے وانے مت سنو،
कितना पाकीज़ा रोजा रख कर, नूरानी रोजा रख कर, अल्लाह और फरिश्तों वाली आदत अपना कर फिर बदमाश कंजरियों के गाने सुनते हो, बदकार औरतों के गाने सुनते हो। इनकी शक्लें दुनिया ही में बदल जाती है, कब्र में बदल जाती है, कब्र में जाने से पहले हर कंजरी की शक्ल बदल जाती है। अल्लाह अकबर। तुम इनके गाने सुनकर अपने नूरानी रोजे को बर्बाद करते हो। कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा सवाब, कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी मुशक्कत, कितनी बड़ी तकलीफ, और खामखा यही बर्बाद कर देना। आराम करो, 11 महीने कमाओ, 1 महीना आराम कर लो, थोड़ा कमा लो, बहरहाल रोजा हाथ से न जाने दो। क्यों? न मालूम अगले साल तुझे फिर ये दिन आएंगे कि नहीं। फरमा फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम, जिसकी जिंदगी में ये दिन आ जाए उसे चाहिए कि रोजा जरूर रख ले। वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया जिसने रोजा रख लिया और जिक्र खैर किया, आंखों का रोजा, कान का रोजा, जुबान का रोजा, हाथ का रोजा, हर चीज का रोजा मुकम्मल कर लिया। अल्लाह। हाथ का रोजा, हाथ से हराम चीज को मत हाथ लगाओ, कान से हराम मत सुनो, आंख से हराम मत देखो, नजर जमाकर बीवी को देखना भी जायज नहीं, बीवी के चेहरे पे ख्वाहिशात की नजर डालना जायज नहीं, हाथ लगाना जायज नहीं, इस इरादे से। बस अल्लाह ने तो यूं फरमा दिया कि मैंने तो कभी बीवी की नहीं, चंद घंटों के लिए तू भी छोड़कर आ मेरे पास, आ जा, मेरे जैसा बन जा, मेरी नूरानियत अपना ले, जिब्रील और मिकाईल जैसा बन जा, फरिश्तों का हमला बन जा। न वो खाते हैं न तू खा, न वो पीते हैं न तू पी, न वो बीवी बच्चों वाले हैं न तू बीवी के करीब जा, इसलिए कि मैं कयामत में ये कह सकूं कि आओ, कितनी मैंने इनके साथ चारों तरफ से दुनिया भी हाजतें लगाई थी, सबको छोड़कर फिर भी मुझको याद किया। तो भाई ये रातें गनीमत जानो, ये दिन गनीमत जानो, ये औकात और ये सातें गनीमत जानो। अपने लिए दुआ मांगो, अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, अपने मशाइख और उस्ताद और पीर और मुर्शद के लिए दुआ मांगो, अजीज और अकरबा रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगो। अल्लाह पाक मुझे और आपको रमजान मुबारक का मुकम्मल अदब और एहतराम और अजमत नसीब फरमाए। करोड़ा शुक्र और एहसान हुआ कि हमारी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आया। मुबारक हो हर उस मुसलमान को जो रमजान मुबारक का दिल से इस्तकबाल करता है, अदब करता है, उसके रोजे का ख्याल करता है, तरावी का ध्यान रखता है। मुबारक है उस आदमी के लिए रमजानुल मुबारक की एक एक घड़ी जो अल्लाह के और नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में बार बार रमजानुल मुबारक का महीना आया और उन्होंने मुकम्मल एहतराम और अदब के साथ निभाया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आ जाए और परवरदिगार आलम उसके 11 महीने के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों रमजानुल मुबारक की एक एक घड़ी, एक एक साथ, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कदरदानी करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजमतों वाला महीना है, अल्लाह की रजा का सबब बनता है, कुर्ब खुदाबंदी का सबब बनता है।
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ ہر رمضان ہر مہینے کے مقابلے میں اتنی زیادتی کر دی جاتی ہے، دوسرے مہینوں میں کوئی ایک نفل ادا کرے اس کو نفل کے برابر درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جس نے رمضان میں نفل ادا کیا اتنا بڑا ثواب ملتا گویا فرض ادا کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نفل کو 70 گنے بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ آج رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دوسرے دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر، تجھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینے کی برکت سے 27 گنا ہر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا، او لوگو اور میرے قریب ہو جاؤ، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں اس میں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو اس مہینے میں روزہ رکھو، رات کو تراویح اور قیام کیا کرو۔ پہلی امتوں میں کسی پہ 6 مہینے کے روزے تھے، کسی پہ 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پہ 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا، اور قدردان کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، او لوگو تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے فرض ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر آمدن روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی عورتوں والا عذر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی سخت کوئی نہیں، یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا، روزہ نہیں رکھتا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلیس منا، جس نے مسلسل روزوں کو قضا کر دیا وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، اللہ اکبر۔ میری امت سے خارج ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قدر کرو، پچھلے سال بے شمار لوگ زمین پہ تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، دندنا رہے تھے، گانے بجانے میں مصروف تھے، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مصروف تھے، کسی نہ کسی بہانے سے موت آ گئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ادھر عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں میں عذاب جھیلنے والے مردے عرض کرتے ہیں، الہی کیا ہوا، کیا تیری کریمی اور مہربانی ہو گئی،
ایک عرصے کے بعد یہ چین کا سانس ملا، یہ سکون ملا، کیا ہوا؟ جواب ملے گا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ قبروں میں لیٹنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا رمضان کا، بازے بازے نوجوانوں کو، بازے بازے دکانداروں ذمہ داروں کو، زندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتا ہے دریاؤں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے۔ ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔
दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते। बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं, उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा, तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए, इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान, अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुशकी सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आग
اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے، کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے، حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے، پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے، آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں،
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں، بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوستو آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری حنیف صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت
جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ رحمت والی رات ہے اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں؟
یا کوئی ضامن بنتا اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ اکرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا۔ کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم کہتے نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا
مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔